لاہور میں ایک منفرد موضوع پر لکھی گئی کتاب فیتھ اینڈ فیمنزم کی تقریب رونمائی ہوئی، جس میں نامور صحافیوں اور ادیبوں نے شرکت کی۔ پبلشر بلال ظہور کے مطابق عافیہ ضیاء کی یہ کتاب تحریک نسواں پر بات کرنے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کتاب بہت مختلف یونیک اس طرح سے ہے کہ کتاب بہت سی کرٹیکل ڈیبیٹس کو ٹریگر کرتی ہے ان پاکستان اراؤنڈ فیمنزم، اراؤنڈ سیکولر ریزسٹنس اینڈ ہاؤ دیز تھنگز آر ریلیٹڈ ٹو ویمنز موومنٹ ان پاکستان۔ نامور صحافی راشد رحمان نے اس کتاب کو تحریک نسواں پر ہونے والے کام کا ایک مجموعہ کہا ہے۔ میں نے یہ کتاب دیکھی ہے اور مجھے یہ سمجھ آئی اس کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد کہ ایک پوری تاریخ ہے یہاں۔ اگر آپ سوچیں کہ 20ویں صدی کے شروع میں عورتوں کی جو موومنٹ شروع ہوئی ویسٹ میں ووٹ کے لیے، سفرجیٹ موومنٹ اس کو کہا جاتا تھا، وہاں سے چلتے چلتے ہم کتنی دور آ چکے ہیں اور ابھی اور کتنی دور جانا ہے۔ جبکہ پروفیسر عمار جان کے مطابق ابھی بھی ادبی حلقوں میں تحریک نسواں پر بہت کام ہونا باقی ہے۔ فیمنزم ایز اے پریکٹس جسے کہتے ہیں رحمان صاحب، ایز این آئیڈیالوجی، اس کے اوپر پاکستان کے حوالے سے ایکیڈیمک کام ابھی بھی بہت کم ہے، کیونکہ ایک اس کی ریزن دی جاتی ہے کہ جی ویمنز موومنٹ اتنی بڑی نہیں، موومنٹ صرف کتنے لوگ ہیں اس سے صرف، اور یہ بات آپ نے بہت اچھی طرح بک میں بتائی ہے کہ کتنے لوگ اس میں ایکٹیو ہیں، صرف اس سے موومنٹ کی افیکٹیوٹی کا آپ کو نہیں اندازہ لگانا چاہیے، بلکہ اس کے اثرات کیا رہے ہیں معاشرے کے اوپر، کس طرح کی بحثوں کو اس نے جنم دیا ہے، کس طرح کے ادارے اس نے بنائے ہیں، کس طرح کے قوانین اس نے بنائے ہیں، اور اس سے کتنی زندگیاں افیکٹ ہوئی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ موومنٹ کی ایفیکسی کیا ہے۔ تقریب میں شریک مشہور مصنفہ روبینہ سہگل نے کہا کہ یکساں حقوق کے اصول کے لیے ریاست اور مذہب کو علیحدہ کرنا ہوگا، جبکہ مصنفہ آصفہ ضیاء نے کہا کہ تحریک نسواں سب کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست اور مذہب کو علیحدہ کرنے پر بھی کام ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ کتاب اس پر تفصیل سے تبصرہ کرتی ہے۔ میری کوشش اپنی کتاب میں کہ کنسیپچولی میں ان تین چیزوں کو الگ کروں۔ ایجنسی سسٹم کے اندر کام کرتی ہے، پدر شاہی نظام کو چیلنج نہیں کرتی، لیکن اپنا زیادہ سے زیادہ حقوق، ایک دہائی اپنی ملکیت وغیرہ وغیرہ وہ اس میں سے نکالتی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے، اور ٹائٹل میں نے اسی لیے اس کا رکھا ہے کہ آٹونومی از سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ۔ آٹونومی کا مطلب صرف خود اختیاری یا اپنی خود مختاری نہیں ہے، وہ ہے کہ میرا رشتہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ کے ساتھ بنتا ہے، جس میں ایک سٹیزن ہوں، آئین کے مطابق میرے کچھ حق ہے، وہ ایکول ہونے چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ایکول ہے، اب مجھے وہ ڈلیوری ہو جانی چاہیے، اس کے لیے کوئی مڈل مین نہیں، کوئی کلرجی نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی علماء نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی ہیڈ آف دا فیملی نہیں۔ اپنی طرز کی اس منفرد کتاب میں شروع کی جانے والی بحث پر ادبی حلقے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، اور اسی انفرادیت کے باعث اسے پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ پرنیا خان، اردو VOA، لاہور۔